کہ فلسطین کی سرزمین پر وہاں کے مسلمانوں پر آج جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے، ہمارا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ بیت المقدس اور مسجد اقصی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ سرزمین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سرزمین ہے۔ 4000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس سرزمین پر تشریف لائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، 4000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس کی گود میں آئے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جس طرف آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی نگاہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جس جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی محبت سے رحمت کی نگاہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ وہاں رحمت کے پھول برسا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 17 ماہ منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر ہونے والا بیت اللہ ہے کہ جس کی تعمیر فرشتوں نے کی سب سے پہلے، کہ عبادت کا مرکز جو بنا، یہ زمین، یہ دنیا، یہ ساری کائنات بعد میں، سب سے پہلے تعمیر ہونے والا یہ بیت اللہ ہے اور فرشتوں نے اس کو تعمیر۔ دوسرے نمبر پر اس کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے، دونوں باپ بیٹا ہے اور وقت کے پیغمبر ہیں۔ تیسری تعمیر اس کی اہل قریش نے کی۔ چوتھی تعمیر اس کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ پانچویں تعمیر بیت اللہ کی حجاج بن یوسف نے کی۔ 5 مرتبہ تعمیر ہوا بیت اللہ۔ اسی طرح مسجد اقصی اور بیت المقدس کی پہلی تعمیر ملائکہ اور فرشتوں نے کی۔ دوسری تعمیر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ تیسری مرتبہ اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر بڑی ٹھاٹ باٹ، بڑی شان کے ساتھ کی۔ فرمایا کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات سے کروائی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ، مشکاہ شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان کتنا فرق ہے؟ یعنی اس کی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بیت المقدس کب تعمیر ہوا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 سال بعد۔ مسجد اقصی کا معنی ہے دور، بعید۔ یہ بیت اللہ سے دور تھی، لوگ پیدل آتے، اونٹوں پر آتے تو 40 دن ان کو لگ جاتے، تو اس کا نام پڑ گیا مسجد اقصی، یعنی دور والی مسجد۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 17 ماہ منہ کر کے اسی سرزمین کی طرف نماز پڑھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کا سفر کرتے ہیں، یہ اہم ترین سفر کا آغاز بھی اللہ اسی سرزمین سے کرواتے ہیں جس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو اپنے نبی کو ڈائریکٹ مکہ سے عرشوں پر، عرش معلی پر بلا لیتے، لیکن وایا بیت المقدس بلا کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ بیت اللہ کے امام بھی محمد الرسول اللہ ہے اور بیت المقدس کے امام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ میں سفر کر کے، انوکھا سفر کر کے واپس آیا تو یہ سفر میں نے اپنے جانثار صحابہ کو سنایا، تو جتنے بھی منافقین تھے، کفار تھے، ان کے درمیان ایک کھلبلی مچ گئی، کوہرام مچ گیا۔ تو کفار نے اہل یہود کے مشورے سے چند بے تکے سوالات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ واقعتاً مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں جا کے آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کروائی، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے، مسجد اقصی کے ستون کتنے تھے، مسجد اقصی کے پیلر کتنے تھے، وہاں کی کھڑکیاں کتنی تھی۔ ہم سے کوئی سوال کرے کہ مسجد صدیق اکبر میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں کے پنکھے کتنے ہیں، وہاں کے دروازے کتنے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، ہم کوئی پنکھے گننے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ بے تکے سوالات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر کیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس قدر پریشان ہوا ان کے سوالات سے، اس قدر پریشان ہوا کہ آج تک مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے جوابات نہ دے پایا تو ان کو جھٹلانے کا، پروپگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی دھرتی پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے لا کر ایسے کھڑا کر دیا جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی۔ کہیے سبحان اللہ۔ الیہ یصعد کلمۃ الطیب، کہا کہ جتنے بھی پاک کلمات ہیں، پاک چیزیں اور پاک جملے جو منہ سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتے۔ تو فرمایا کہ میں ایک ایک دروازے کو دیکھتا، ایک ایک ستون کو دیکھتا، ایک ایک پلر کو دیکھتا، تو میں ان کے جوابات دیتا رہتا۔ یہ ہمارے نبی کی شان اور ہمارے نبی کی عظمت ہے۔